ساتھی بیٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحفدانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، مخلوق ساری کی ساری اس کا کنبہ. اس کے یہاں دونوں طرح کے نظام ہیں، رحمتوں کے، برکتوں کے، دعاؤں کی قبولیت کے
امن کے، آپس کی محبت و پیار کے، اور دوسرا نظام لڑائیاں، جھگڑے، ظلم و ستم، بدعہدی، بدعملی، بے دینی، راستے دونوں بتلا دیے ہیں۔ ہر زمانے میں دونوں راستوں کے چلنے والے بھی رہے ہیں اور آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ جس کو کہتے ہیں خدا اور ہوا، ایک راستہ ہدایت کا، ایک راستہ ہوا و ہوس کا۔ دونوں راستوں کے نتائج، دونوں راستوں کے چلنے میں آنے والے حالات خوب تفصیل سے اللہ پاک نے ہر زمانے میں نبیوں نے علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے، اور سب سے اخیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں راستوں کی ساری تفصیل بتلا دی۔ اور انسانوں کو اللہ پاک نے اختیار دیا، سمجھ بوجھ کے لیے عقل دی۔ جانور میں عقل نہیں ہوتی، نہ اسے اپنے نفع کا نہ اپنے نقصان کا۔ اس کی تو اپنی پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک جو جی میں آئے۔ ایک مزاج ہے شیطانی، وہ ہے صرف بغاوت کا مزاج، ماننی ہی نہیں۔ جنتوں میں بھی تھا اور کیا کچھ کہلاتا تھا، استاد الملکوت بھی کہلاتا تھا، لیکن طے کر لیا ماننی ہی نہیں۔ یہ شیطانی مزاج ہے۔ ایک مزاج ہے ایمانی مزاج، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اس کے وعدوں کا یقین، وعیدوں کا خوف، آخرت کو سامنے رکھنا، مرنا ہے، مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانا ہے، اس کو سامنے رکھے۔ زندگی تو دونوں تینوں قسم والے گزارتے ہیں، ایمانی مزاج والے بھی، شیطانی مزاج والے بھی، اور حیوانی اور بہیمی مزاج والے بھی۔ راتیں، دن، ہفتے، مہینے، سال، عمریں تینوں کے یہاں آتی ہیں۔ جیسے انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، خلفائے راشدین، تمام صحابہ صحابیات، مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ، ان کے یہاں بھی راتیں، دن، ہفتے، مہینے، سال بالکل اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، اللہ کو نہ ماننا، اللہ کی نہ ماننا، اللہ کو اللہ ہی نہ جاننا، یہ پورا شیطان کا گروپ۔ وہ روز اپنی جماعتیں بناتا رہتا ہے، شیطان اپنی جماعتیں، اور اس نے قسم کھائی کہ میں جس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اور صبح سے شام تک مجھ پر جو لعنتوں کی بارشیں، یعنی آج صبح سے لے کے اب تک پوری دنیا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کتنی پڑھی گئی ہوگی، نمازوں میں، بچوں میں، مکتب میں، مدرسے میں، قرآن پڑھنے میں، کتاب پڑھ، کتنی وہ جانتا ہے۔ تو اس نے قسم کھائی تھی کہ میں بھی جس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، ان کو
کو تو میں نے وسوسہ ڈالا، انہوں نے توبہ کر لی، اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا، لیکن اولاد سے بدلہ لوں گا، بدلہ بھی دوں گا مختلف راستوں سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دولت کے راستے، کبھی حکومت کے راستے، کبھی عہدے اور منصب اور کرسیوں کے راستے، کبھی خاندانی اور شخصی اور اپنی شخصیت اور اپنی شخصی حیثیت کے راستے، یہاں تک کہ علم کے راستے۔ جیسے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، رب تعلل للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کر رہا ہے، میں کس کے ہاتھ لگ گیا، میرے حلال کو حلال نہیں مانتے، میرے حرام کو حرام نہیں جانتے، حرام سے بچتے نہیں، حلال کو اختیار کرتے نہیں، اللہ کو راضی کرنے والی جتنی باتیں بتائی ہے اس سے منہ موڑتے ہیں، اندھیرے میں، اجالے میں، کھانے میں، کمانے میں، شادیوں میں، انفراد میں، اجتماع میں، کہ جتنا اللہ کے ناراض کرنے والے، جیسے مغضوب علیہم قیامت تک پڑھتے رہیں گے، یہ نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ ہو، اور اس کا آخر مغضوب علیہم الضالین، جن پر اللہ کا غضب ہی غضب، رحمت کا کوئی سوال ہی نہیں، کہ دوسرا فریق راستے سے بھٹکے ہوئے گمراہ، اور ہم کو حکم دیا اللہ سے اس راستے کی پناہ، اے اللہ ہمیں چلا سیدھی راہ، ہمیں چلا نبیوں والی راہ، ہمیں چلا انعامات والی راہ، ہمیں چلا رحمتوں، برکتوں، تائیدوں، غیبی مددوں والی راہ، اور ہمیں بچا دے ایسی راہ سے کہ جس کی راہ کی راتوں پر بھی دنوں میں بھی سانس لیں تو بھی اللہ کا غضب، سانس نکالیں تو بھی اللہ کا غضب، سوتے ہوئے غضب، جاگتے ہوئے غضب، گھروں میں غضب، راستوں میں غضب، کہ پورے اوپر سے نیچے تک اللہ کے غضب کے پتلے، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا اچھے، کیا جوان، کیا بوڑھے، کیا مالدار، کیا غریب، اللہ ان سے ہمیں بچائیے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے، اس نے غضب والے راستے سے بچنے کے اسباب بھی دیے، رحمتوں کے، برکتوں کے، نعمتوں کے دروازے کھلنے، اور صرف دنیا میں نہیں، یہ تو بہت چھوٹی جگہ ہے، تھوڑے دنوں کی، ہمیشہ ہمیشہ رحمتیں، برکتیں، مددیں، اس کے اسباب بھی ہیں۔ جیسے اللہ نے دنیا میں رات اور دن، اجالا اور اندھیرا دونوں بنایا، خود آدمی کی ذات میں جسم بھی اور روح بھی، دونوں کی غذائیں، دونوں کے تقاضے اور دونوں کے اسباب دیے۔ جسم میں تقاضے رکھے ہیں، بھوک، پیاس، سردی، گرمی، بیماری، تندرستی، مختلف تقاضے جسم کے، اس کے اسباب بھی دیے۔ روح، اس کے تقاضے، کہ روح اللہ کے پاس سے آئی ہے، وہ اللہ ہی کو چاہتی ہے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے، الجنس یمیل الی الجنس، جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ کبوتر با کبوتر، باز با باز، کوا کووں کے ساتھ اڑتا ہے، باز بازوں کے ساتھ اڑتا ہے، کبوتر کبوتروں کے ساتھ۔ کیونکہ ایسے ہی روح، یسألونک عن الروح،
الروح من امر ربی، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ میرے رب کے امر سے اور میرے رب کے حکم سے۔ اسی لیے جب بچہ ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے، 4 مہینے میں اس کا یہ جسم سر سے پیر تک کے سارے اعضاء، آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، زبان، لیکن یہ ابھی بغیر روح کے ہے، اس میں روح نہیں۔ اسی لیے کہا کہ اعمال میں جب روحانیت نہیں ہوتی، جیسے نماز کے بارے میں کہا نماز کتنا بڑا حکم ہے اور کتنا بڑا رکن اسلام ہے، لیکن وہ نماز منہ پر ماری جاتی ہے، بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز میں خیال رکھنا ہے۔ روح کے تقاضے ہیں کہ جہاں سے آئی ہے یہ اسی کو چاہتی ہے، اس کے احکامات کو، اس کے اوامر کو، کہ وہ ایک امر ہے اللہ کا، اور اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی نورانیت، اس کی روحانیت، اس پر انعامات، کہ اس سب کا مجموعہ قرآن کریم، کہ یہ حکموں کی طرف جھکتی ہے۔ روح کو اللہ کے حکم پسند ہے، جسم کو کائنات کی شکلیں پسند ہے، اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھا مکان، اچھی سواری، اچھے سامان، اور وہ سب ختم ہونے والے ہیں۔ اور روح کیا بھی ان دونوں میں ہر وقت 24 گھنٹے دونوں میں مقابلہ اور کشتی ہوتی رہتی ہے۔ جسم چاہتا ہے کائنات کو اور کائنات کی چیزوں کو، روح چاہتی ہے اللہ کے حکموں کو۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ اس میں اصل روح ہی ہے، یہ جسم تو ایک دن مٹی ہو جائے گا۔ مل فخر لابن آدم، مل فخر لابن آدم، خلق من تراب ثم الى التراب يعود۔ اس آدم کے بچے کو گھمنڈ و غرور کا حق کیا ہے؟ یہ کیوں اتراتا پھر رہا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جائے گا۔ لیکن روح کے مرنے کے وقت میں بھی ملک الموت جب روح کو قبض کرتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، محفوظ رہتی ہے، اور اس روح ہی کے اعتبار سے سکرات میں آسانی یا سختی، قبر کے سوالوں کا جواب صحیح یا غلط، حشر کا میدان، وہاں کی عزتیں یا رسوائی، نبی کے ہاتھوں جامع کوثر، نامہ اعمال سیدھے یا الٹے ہاتھ میں، اور اخیر میں جنت یا جہنم کا فیصلہ، اس سب کا دار و مدار روح کے بننے بگڑنے پر۔